سامعین اور ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 151 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطانا ومأواہم النار وبئس مثوی الظالمین۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ تُسْعِدُونَ وَلَا تَلْؤُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَىٰ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلُّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُل لَّوْ كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، جلد ہی ہم ڈال دیں گے ان لوگوں کے دلوں میں جو کافر ہیں رعب، بما اشرکو، کیونکہ انہوں نے شرک کیا ہے اللہ سے، ایسا شرک ما لم ینزل بہ سلطانہ، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں نازل کی، وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ آگ ہے، وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور بہت برا ٹھکانہ ہے ظالموں کا۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور یقیناً سچا کر دکھایا اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ، اِذْ تَحُسُّونَهُم، جب تم ان کو قتل کر رہے تھے، بِإِذْنِهِ، اس کے حکم سے، حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ، یہاں تک کہ تم پھسل گئے، وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور تم نے حکم میں تنازع پیدا کر دیا، وَعَصَيْتُمْ، تم نے نافرمانی کی، مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، بعد اس کے کہ تم نے دیکھ لیا جو تم پسند کرتے تھے، مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا، تم میں سے کچھ دنیا کے چاہنے والے ہیں، وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ، اور بعض تم میں سے آخرت کے چاہنے والے ہیں، ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ، پھر تم کو ہم نے کافروں کے لشکر سے پھیر دیا، یعنی تم نے پسپائی اختیار کر لی، لِيَبْتَلِيَكُمْ، تاکہ ہم تمہاری آزمائش کریں، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور یقیناً ہم نے اس غلطی کی تمہیں معافی دے دی، وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور کیوں نہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے، اللہ تعالیٰ تو مومنوں پر بہت زیادہ فضل کا مالک ہے۔ اِذْ تُسْعِدُونَ،
جب تم بھاگے جا رہے تھے، ولا تلؤون علی احد، اور میدان جنگ سے بھاگے جا رہے تھے اور تم پیچھے مڑ کے کسی کو دیکھ بھی نہیں رہے تھے، اور والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور رسول تمہیں پیچھے سے آوازیں دے رہے تھے، فاصابکم، پس تمہیں پہنچا غم بسبب غم کے، غم دینے کے رسول کو، لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم، تاکہ تم غم نہ کرو جو چیز تم سے فوت ہو جائے، ولا ما اصابکم، اور نہ اس پر غم کرو جو تمہیں تکلیف پہنچے، واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالی جانتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ سامعین اکرام، غزوہ احد کے بارے میں مضامین ہیں۔ قرآن پاک میں کسی غزوے کے بارے میں اتنی تفصیل سے مضمون نہیں بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور نہ اتنے فوائد کسی غزوے کے بیان ہوئے ہیں۔ گزشتہ جو سبق تھا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے کہا کہ یہ کوئی یعنی تمہیں جو تکلیف پہنچی ہے تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ بہت سے ایسے نبی گزرے ہیں جن کے ہمراہ ان کے امتیوں نے، جو مخلص ان کے اصحاب تھے، انہوں نے جنگ کیا ہے، لیکن وہ باوجود تکالیف کے کمزور نہ پڑے اور سستی نہ دکھائی انہوں نے، اور نہ دباؤ قبول کیا، اور اللہ تعالیٰ صابروں کو پسند کرتا ہے۔ اور یہ بھی بیان ہوا ہے کل کہ اے ایمان والو، اگر تم کافروں کی بات مانو گے یا ناشکروں کی بات مانو گے تو میں اپنے ایڑیوں کے بل اپنے دین سے واپس کر دیں گے۔ اس کے بارے میں ہم نے کل بات کی تھی، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، اللہ تعالیٰ ہی تمہارا کارساز ہے، تمہارا مولا ہے، اور وہ سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے۔ سامعین اکرام، توکل علی اللہ ایک ایسا زبردست ہتھیار ہے مومن کے پاس کہ اس کے مقابلے میں کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی۔ کیسے ٹھہرے؟ اللہ کے مقابلے میں تو کوئی چیز بھی اللہ کے مقابل نہیں آ سکتی، کبھی بھی نہیں آ سکتی۔ تو اعتماد اللہ پہ، بھروسہ اللہ پہ، اللہ کو اپنا مولا اور کارساز بنا لینا اور اپنا مددگار بنا لینا، ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ اللہ سے بڑی قوت کوئی ہے ہی نہیں۔ تو یہ چیز جو ہے یہ مومن کا اثاثہ ہے، اللہ پہ توکل، اللہ پہ اعتماد، کیونکہ اللہ ہی کے لیے اس کی زندگی وقف ہے، مومن کی زندگی، اور تمام ہر کچھ جو ہے اللہ کے لیے ہے، اور یہ 24 گھنٹے اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے، اللہ کے ذکر میں ڈوبا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بہت بہت یاد کر رہا ہے۔ تو اس کے مقابلے میں کوئی چیز سامنے نہیں آ سکتی، اور یہ بات آپ کو میں نے بتائی بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمائی ان جندنا لہم الغالبون، اور میرا جندنا، میرا لشکر جو ہے وہ غالب رہے گا۔ الا ان حزب اللہ هم الغالبون، اولئک حزب اللہ، ان حزب اللہ هم الغالبون، اللہ تعالیٰ کا لشکر ہی غالب رہے گا۔ سامعین اکرام، ساری بات یقین کی ہوتی ہے۔ آج کا سبق جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا رعب کا ذکر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میں ڈال دوں گا، جلد ہی میں ڈال دوں گا جو لوگ ناشکرے ہیں، جو لوگ کافر ہیں، ان کے دل میں رعب ڈال دوں گا۔ بما اشرکوا باللہ، کیونکہ انہوں نے شرک کیا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ سامعین اکرام، بات یہ ہے کہ دنیا میں صرف 2 قوتیں ہیں، ایک حزب اللہ ہے اور حزب الشیطان ہے۔
یعنی دو گروپ ہیں، قوت تو ایک ہی ہے، اللہ ان القوت للہ جمیعا، گروپ البتہ دو ہے، ایک حزب الشیطان ہے، ایک حزب اللہ ہے۔ تو جو حزب اللہ ہے اس کے مقابلے میں شیطان کا لشکر یا شیطان کی تدبیر بودی ہے، ان قید الشیطان کان ضعیفا۔ یہ سامعین کرام معلومات کی بات ہے، علم کی بات ہے، یقین کی بات ہے، اور مسلمانوں کے لیے ایسی یہ سب باتیں مومنوں کے لیے ہیں، برائے نام مومنوں کے لیے نہیں ہیں، ہم جیسے مومنوں کے لیے نہیں ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ خیر وہ بات میں بھی کرتا ہوں انشاءاللہ۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، رعب جو ہے ظاہر ہے ایک طاقت جو ہے وہ ایک ہستی جو طاقتور ہے، تو طاقتور ہستی کا تو رعب ہوتا ہے۔ سامعین کرام ایک واقعہ میں آپ کو اگر سناؤں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ تھے، غالباً کسی غزوے کے سفر پہ تھے، اصحاب کرام جو تھے وہ بکھر گئے دوپہر کے وقت، سایہ اپنے اپنے لیے سایہ دیکھا اور آرام کرنے لگے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے سائے میں آرام فرمانے لگے، تو اور اپنی تلوار جو ہے وہ درخت سے لٹکا دی۔ تو ایک کافر کا وہاں سے گزر ہوا تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا، ان کی تلوار جو تھی درخت سے اتار لی اور للکارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ انہوں نے کہا، اور تلوار سونت کے کھڑا ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ محمد کون تمہیں اب میرے وار سے بچا سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اللہ۔ اللہ کا لفظ سننا تھا اس نے، وہ تھر تھر کانپنے لگا، تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی، تھر تھر کانپنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار اٹھا لی، تو حضور نے کہا کہ تم بتاؤ کہ تمہیں اب میرے وار سے کون بچائے گا؟ تو وہ گڑ گڑانے لگا، معافی چاہنے لگا۔ بہرحال پھر وہ مسلمان بھی ہو گیا، اللہ حضور نے اس کو معاف بھی کر دیا۔ صرف میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نام میں بڑی پاور ہے سامعین کرام۔ اللہ تعالیٰ العزیز غالب ہے، اس غالب کے ساتھی بھی غالب رہیں گے۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ سامعین کرام پورا یقین ہونا چاہیے ہمارا، مومن کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا۔ سامعین کرام اس کے پیچھے اللہ کی پوری بادشاہی ہے، اللہ تعالیٰ کی پوری طاقت ہے، کیسے؟ لیکن پھر بھی تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو مسلمانوں، ہتھیار، تعداد یہ ثانوی چیزیں ہیں، اصل جو ساتھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اصل امداد اللہ تعالیٰ کی ہے۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ، فتح تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، نصرت اللہ تعالیٰ کے پاس سے آتی ہے۔ باقی جو کافر ہیں تو ان کے دلوں میں اگر مقابل میں مومنوں کی جماعت ہو بشرطیہ، تو کافروں کے دلوں میں رعب ہوگا، اللہ تعالیٰ رعب ڈال دے گا، اور یہ قدرتی چیز ہے۔ سامنے اگر آپ کے سامنے مومن ہو تو سامنے کرام مومن کے سامنے کوئی قوت جو ہے وہ ٹھہر نہیں سکتی، نہ مرعوب مسلمان اس سے مرعوب ہو سکتا ہے، جتنی بھی بڑی طاقت ہو، نہ مسلمان اس سے مرعوب ہو سکتا ہے، نہ اس کا رعب جو ہے مسلمان پر پڑے گا۔ تو باقی کافر رہے کافر، اس میں آپ کو ایک جملہ کہوں، اگر مسلمانوں کی جماعت ہے تو کافر اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے،
کیونکہ یہاں لکھا ہوا ہے سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، جلد ہی ہم ڈال دیں گے کافروں کے دلوں میں رعب۔ اگر مقابلے میں مسلمانوں کی جماعت ہو سامعین کرام، ورنہ تو پھر مسئلہ مختلف ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم کافروں سے نہ ڈرو، ٹھیک ہے تھوڑا یعنی غزوہ احد میں تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے پسپا ہو گئے تھے، بھاگ اختیار کر لی تھی مومنوں نے، بوجوہ اس کا تذکرہ آ رہا ہے، یعنی بھاگنے لگے ڈر کے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کی تھی، ابھی اس کا آ رہا ہے مضمون، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو یاد دلا رہا ہے کہ تمہارا تو میں مولا ہوں، نعم المولا و نعم النصیر، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو اگر ایک انسان کا اللہ تعالیٰ مددگار ہے، اللہ تعالیٰ ساتھی ہے، اللہ تعالیٰ مولا ہے، تو اس کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ لوگ اسے ڈریں گے، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ہم رعب ڈال دیں گے، مسلمانوں کا رعب ڈال دیں گے، جو کافر ہیں، جو ناشکرے ہیں، بما اشرکوا باللہ۔ وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اس چیز کو اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دے دیا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل ہی نہیں نازل کی۔ تو ان کے پاس جو بھی دلائل ہیں وہ بودے ہیں، ٹھیک ہے۔ مشرکین جو ہیں ان کے پاس اپنے اپنے موقف کے لیے بڑے دلائل ہوں گے، لیکن سارے دلائل بودے ہیں۔ شرک کے لیے کوئی دلیل اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کی ہے، نہیں دلیل ہے کوئی۔ اللہ تعالیٰ کے مقابل کوئی ہستی ہی نہیں ہے سامعین کرام، تو دلیل کیسی؟ تو مأواہم النار، ٹھکانہ ان کا آگ ہے، مشرکوں کا ٹھکانہ آگ ہے، وبئس مثوی الظالمین، اور بہت برا ٹھکانہ ہے ظالموں کا۔ سامعین کرام، یہ تو شان نزول کے حساب سے میں نے آپ کو تھوڑا سا اس کا ترجمہ بتا دیا، لیکن اگر آپ دیکھیں آج کے یعنی حساب سے، آج یعنی آیت تو یہ ہے کہ کافر جو ہے وہ مسلمانوں سے مرعوب ہوں گے، ان کے دل میں رعب ہوگا، لیکن آج کا مسلمان یہ مرعوب ہے کافر کی قوت سے۔ ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں، اور ظاہر ہے میرے تعلق بھی پاکستان سے ہے، میں پاکستانی ہوں۔ ہمارا پڑوس ہے ہندو، جو کہ بدترین مشرک ہے، ان میں ان کے عقائد کے لحاظ سے 33 کروڑ خدا ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ہیں، ایک بڑا، لیکن 33 کروڑ ان کے وہ ہیں، ان میں بعض ہندوؤں کے عقائد کی روح سے۔ تو آپ دیکھیں آج کا پاکستانی، میں 2013 کی بات کر رہا ہوں، آگے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کیسے مسلمان آئیں گے سامنے، لیکن آج کا پاکستانی مرعوب ہے، ہندو سے مرعوب ہے، مشرک سے مرعوب ہے۔ آپ کے کشمیر میں ہندو کتنے مظالم ڈھا رہا ہے ہمارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، بچوں، جوانوں، بوڑھوں پر، ہم اس کا کوئی جواب دے سکتے ہیں؟ ہم اس کو للکار سکتے ہیں؟ نہیں للکار سکتے۔ ہم مرعوب ہیں اس سے، ہندو سے مرعوب ہیں۔ آپ دیکھ لیں پھر باقی دنیا کا حال، تمام مسلمان مرعوب ہیں امریکہ سے۔ امریکہ بہادر کی جو ہے اس کی تانے داری قائم ہے آج، وہ تو کافر ہیں، مشرک ہیں، جو اہل کتاب ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، یہ تو کافر ہیں، قرآن کی روح سے کافر ہیں، لیکن ہم مرعوب ہیں۔ عرب جو ہیں وہ اسرائیل سے مرعوب ہیں، اسرائیل سے مرعوب ہیں۔ وہ چھوٹی سی ایک سلطنت ہے، اور انہوں نے ہمارے بیت المقدس کو ہم سے چھین لیا ہے، ہم اس کو چیلنج نہیں کر سکتے، ہم اپنا مقبوضہ علاقہ اس سے واپس نہیں لے سکتے۔
یہ کوئی دور کی بات تو نہیں ہے، 67 میں آپ سے اس نے چھینا ہے، یا جس سن میں بھی چھینا ہے، بہرحال چھینا ہے، اور وہ اس پر اپنی بستیاں جما رہا ہے، قبضہ اس نے جمایا ہوا ہے۔ کوئی ہے عرب ممالک میں کہ پڑوسی ممالک میں کہ اس کو چیلنج کرے؟ مرعوب ہیں وہ۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہماری یعنی مرعوب ہم ہیں، تو اصل مشرک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کافروں کے دلوں میں ہم رعب ڈال دیں گے کیونکہ یہ مشرک ہیں، یہ شرک کر رہے ہیں۔ باقی سامعین کرام آپ خود اندازہ لگا لیں، میں زیادہ سچ کہوں گا تو ہو سکتا ہے مجھ پہ کوئی فتویٰ لگا دے۔ مأواہم النار، ان کا ٹھکانہ، ان کافروں کا، ان مشرکوں کا ٹھکانہ جو ہے کیا ہے؟ جہنم ہے، آگ ہے۔ بئس مثوى الظالمین، بہت برا ٹھکانہ ہے ظالموں کا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لقد صدقکم اللہ وعدہ، اے مسلمانوں اللہ تعالیٰ نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب چلے تھے، جب ہتھیار پہن لیے اور انہوں نے کہا، کچھ لوگوں نے عذر پیش کیا کہ حضور آپ جس طرح چاہتے ہیں، حضور نے کہا کہ نہیں، نبی جب ہتھیار پہن لیتا ہے اب وہ واپس نہیں ہو سکتے، وہ واپس نہیں اتر سکتے، اب چلو اور صبر سے کام لو اور جمے رہو، فتح تمہاری ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دے دی ان کو، اور جب میدان جنگ پہنچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سب بستی کر لی۔ میدان جنگ کا نقشہ انہوں نے کمانڈر کی حیثیت سے بہت اچھی طریقے سے یعنی انہوں نے سیٹنگ کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے ہی حلے میں فتح دے دی۔ 650 مجاہدین تھے مسلمان سامعین کرام، 50 تیر اندازوں کا دستہ جو تھا وہ جنگ میں شامل نہیں تھا، 1000 تھے، 300 منافق چلے گئے، باقی رہ گئے 700 میں سے 50 گھاٹی میں اللہ کے رسول نے متعین کر دیے۔ میدان جنگ میں 650 رہ گئے، 650 بمقابلہ 3000 مسلح۔ تو جب حملہ شروع ہوا، جنگ شروع ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دے دی۔ استحسونہم بإذنہ، جب اس کو تم قتل کر رہے تھے، ان کو مار رہے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ استحسونہم بإذنہ، جب تم اس کو اللہ کے حکم سے ان کو قتل کر رہے تھے۔ اب جب مسلمانوں نے ان کو بھگا دیا، بھاگنے لگے وہ، تو اب کیا ہوا؟ اب مسلمانوں نے کمزوری دکھائی، بجائے ان کا پیچھا کرنے کے، جو میدان جنگ میں 650 لوگ تھے، بجائے ان کے کہ وہ پیچھا کرتے اور ان کی جنگی قوت کو ختم کر دیتے، انہوں نے مال و اسباب، مال غنیمت کے پیچھے پڑ گئے، ان کو جانے دیا۔ یہ غلطی، یعنی ایک غلطی یہ کی۔ پھر جو 50 تیر اندازوں کا دستہ تھا، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص تاکید کی تھی کہ ہم فتح کریں یا شکست کھائیں، تم نے اس گھاٹی سے نیچے نہیں اترنا جب تک میں تمہیں نہ کہہ دوں۔ اور یہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ دیکھو، اگر تم دیکھو کہ ہم شکست کھا گئے اور پرندے ہمارے جسموں سے گوشت نوچ رہے ہیں، تب بھی تم نے نہیں آنا ہے جب تک میں تمہیں نہ کہہ دوں۔ یہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہدایت کی تھی، لیکن ان میں سے جب مسلمانوں کو ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب کر دی، وہ بھاگنے لگے۔ مسلمان جو 650 مسلمان تھے وہ ان کے مال غنیمت سمیٹنے میں مصروف ہو گئے۔ ان نے جب گھاٹی والوں نے دیکھا کہ بھئی دیکھو
اس زمانے میں صحابہ کرام یہ ہوتا تھا کہ جس یعنی مال غنیمت کا کوئی مجاہد کا ہوتا تھا، ایک خاص تقسیم تھی اس کی، میں اس کی ابھی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن وہ انہوں نے جب دیکھا گھاٹی والوں نے کہ انہوں نے کفار نے شکست کھا لی ہے، مسلمان مال غنیمت لوٹ رہے ہیں، انہوں نے اوروں کو کہا کہ بھائی چلو ہم بھی مال غنیمت لوٹتے ہیں ورنہ تو ہم محروم رہ جائیں گے۔ ان کے جو سردار تھے انہوں نے ان کو حضور کا فرمان یاد دلایا کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تاکید کی تھی کہ یہاں سے ہٹنا نہیں ہے تم نے، تو انہوں نے ان کی بات نہیں مانی، 40 لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی، وہ نیچے آ گئے گھاٹی سے، وہاں 10 رہ گئے۔ تو انہوں نے دنیا کو ترجیح دے دی، رسول کے قول پہ اختلاف پیدا ہو گیا ان کا۔ تو پھر کیا ہوا، یہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میدان جنگ والوں نے بھی اور جو گھاٹی میں، دونوں نے یعنی جنگی اصولوں کے خلاف اور دنیا کی محبت میں، دنیا کی لالچ میں، ظاہر ہے کہ ہم تو یہی کہیں گے، ابھی آ رہا ہے منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تو انہوں نے اختلاف پیدا ہو گیا، ان میں گھاٹی والوں نے خاص طور پہ اختلاف پیدا ہو گیا۔ ان کا امیر کی اطاعت لازم تھی، حضور کی اطاعت لازم تھی، دونوں کی باتوں کو نظر انداز کر دیا۔ فشل تم پھسل گئے، کس پہ؟ دنیا پہ پھسل گئے۔ جب وہ 40 آدمی آ رہے تھے، ظاہر ہے کہ صحابہ کرام تھے، تو وہ پھسل گئے نا، اس سے زیادہ تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، پھسل گئے۔ حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ تم پھسل گئے، وتنازعتم فی الامر، اور تم نے کام میں اختلاف پیدا کر لیا، وعصیتم، اور تم نے نافرمانی کی۔ تو جب سامعین کرام یہ 3 کام انہوں نے کر لیے، پھسل گئے یعنی دنیا کو ترجیح دے دی اللہ اور اس کے رسول کے حکم پہ، اور کام میں اختلاف، اللہ کے حکم میں اختلاف انہوں نے پیدا کر لیا، وعصیتم، اور نافرمانی کر دی۔ پھر کیا ہوا سامعین کرام، اس لشکر کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں مزہ چھکایا، یعنی ایک قسم کے ان کے کان مروڑا اور ان کو تکلیف پہنچی۔ یعنی عمل کا رد عمل دیکھیں کتنا جلدی ہوتا ہے، عمل کا رد عمل، یہ سارا مطلب یہ ہے کہ یہ تو اعمال، ہم سمجھتے ہیں کہ قیامت جو ہے وہ بس بہت دور ہے، عمل کا نتیجہ، ایک بات جو ہے سامعین اکرام نوٹ کر لیں، عمل کا نتیجہ وہ فوراً شروع ہوتا ہے سامعین اکرام۔ یہ ایک ایسی بات ہے، اس پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ عمل کا نتیجہ اچھا یا برا یہ فوراً شروع ہوتا ہے سامعین کرام۔ یہ نہ سمجھیں کہ رد عمل نہیں ہے یا دنیا میں رد عمل نہیں ہوتا۔ تو شاعر کا شعر بھی یاد آ رہا ہے مجھے کہ زندگی حشر فقط محشر پہ موقوف نہیں ہے، یہ زندگی خود بھی اپنے گناہوں کی سزا دیتی ہے، ایسے اس قسم کا کوئی شعر ہے۔ بہرحال شعر کے علاوہ میں تو آپ کو اشعار میں نہیں الجھاتا، میں آپ کو فیکٹ بتاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں نیک یا برا جو بھی ہم کام کرتے ہیں اس کا رزلٹ، یعنی رزلٹ فوراً شروع ہو جاتا ہے، اس کا رد عمل فوراً شروع ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث کی طرف میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تعرض الفتن علی القلوب عودا عودا، فتنے جو ہیں یہ قلب پہ نازل ہوتے ہیں پے در پہ، جیسے کہ چٹائی جو ہے وہ بنی جاتی ہے، ایک کے بعد ایک دوسرا آتا ہے وہ پرت، تو اسی طرح فتنے جو ہیں انسانی قلب پہ نازل ہوتے ہیں۔ اس کی میں زیادہ تفصیل نہیں کروں گا، صرف حدیث کا ترجمہ سنا دوں۔ فَأَيُّ الْقَلْبِ أُشْرِبُهَا، تو جس قلب نے وہ فتنہ قبول کر لیا، نُكِتَتْ نُكْتَةٌ سَوْدَا، تو دل پہ ایک کالا داغ پڑ جاتا ہے۔ پھر دوسرا فتنہ آیا، دل پہ دوسرا داغ پڑ گیا۔
اب دیکھیں فتنے آ رہے ہیں، فتنہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی یا ایک کام، تو وہ یعنی ایک وسوسہ آپ کے دل میں شیطان ڈال دیتا ہے، یا دنیا کی کوئی لالچ آ جاتی ہے، آپ اگر اسے قبول کر لیتے ہیں آپ کے دل پہ اس کا ایک داغ پڑ جاتا ہے، کالا داغ۔ اسی طرح جب آپ برائی کرتے رہتے ہیں آپ کے دل پر داغ پڑتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے، کالا سیاہ ہو جاتا ہے، اب اس پر کوئی چیز اثر نہیں کرتی۔ قرآن میں اس کی طرف ان الفاظ سے اشارہ ہے، کلا بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے بسبب ان اعمال کے جو یہ کر رہے ہیں۔ تو عمل کا رد عمل فوراً شروع ہوتا ہے سامعین اکرام، یہ نہ سمجھیں کہ قیامت نہیں، فوراً۔ اسی طرح حضور فرماتے ہیں مزید کہ وَأَيُّ الْقَلْبِ أُنْكِرُهَا نُكِتَتْ نُكْتَةٌ بَيْضَا، جس دل نے وہ فتنہ رد کر دیا، برائی کی آفر رد کر دی، لالچ نہ کی، نفس کے بہکاوے میں نہ آیا، شیطان کے بہکاوے میں نہ آیا، معاشرے کے بہکاوے میں نہ آیا، یار دوست کے بہکاوے میں نہ آیا، نُكِتَتْ، اور صحیح طرز عمل اختیار کیا، نُكِتَتْ نُكْتَةٌ بَيْضَا، اس کے دل پر سفید داغ آ جاتا ہے۔ یہاں پھر دوسرا فتنہ آیا، اس نے پھر اس سے بھی انکار رد کر دیا، اس کو دوسرا سفید داغ، یہاں تک کہ وہ حضور فرماتے ہیں کہ دل بالکل سفید ہو جاتا ہے، وائٹ ہو جاتا ہے، بالکل کوئی داغ نہیں رہتا۔ اب قرآن کے الفاظ میں قد افلح، اس کا تزکیہ ہو جاتا ہے، دل سے تمام میل کدورت صاف ہو جاتی ہے، دل صاف ہو جاتا ہے، بالکل صاف۔ قد افلح من تزکا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ تو عمل کا رد عمل فوراً ہوتا ہے، ایک بات یہ نوٹ کر لیں، اس دھوکے میں نہ رہیں کہ میں عمل کر رہا ہوں اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوتا۔ عمل، یہ مضمون طویل ہے، میں اس وقت اس کی طوالت کی طرف نہیں جاتا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہم تو گناہ کرتے رہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اس پر نہیں، آپ دل کو تو آپ دیکھ نہیں رہے، دل تو آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا، آپ دیکھیں دل کیا اثر لے رہا ہے اس کا، دل پہ یا تو آپ کے ہر کام کا، آپ جو بھی کام کرتے ہیں یا تو اس سے سیاہ داغ پڑ رہے ہیں سامعین کرام، یا سفید داغ پڑ رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ انسان یا تو نیک کرے گا کام یا بد کرے گا، اچھا کرے گا یا برا کرے گا، اچھا کرے گا سفید داغ، برا کرے گا تو سیاہ داغ۔ یہاں قابل عبرت بات یہ ہے سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی مسلمانوں کو، غزوہ احد میں جاتے ہی فتح دے دی، پہلے حلے میں وہ بھاگنے لگے، انہوں نے بھاگ اختیار کر لی، ان کو یہ چاہیے تھا کہ ان کا پیچھا کرتے، گھاٹی والوں کو چاہیے تھا کہ وہ نیچے نہ اتر دے۔ انہوں نے 3 کام کیے، فشلتم تنازعتم فی الامر وعصیتم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہیں پر فوراً ان کی پکڑ کی، وہیں ان کو سزا دی اور ان کو زخم پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے دیر نہیں کی۔ ہم تو یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا یعنی پتہ نہیں، قیامت پہ تو ہمارا یقین ہی نہیں ہے سامعین اکرام۔ دوسرا، ہم اگر ہو بھی تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قیامت کے دن فیصلے ہوگے، قیامت کے دن نہیں، یہیں فیصلے ہوتے ہیں۔ انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو یا تو وہ دوزخ میں اپنی جگہ سیٹ بک کرا لیتا ہے اپنے اعمال کے ذریعے، یا جنت میں اپنے لیے گھر بنا لیتا ہے۔ یہ سامعین اکرام ذرا نوٹ رکھیں بات، ہم جو بھی اعمال کر رہے ہیں اس سے یا تو دوزخ میں ہمارے لیے جگہ کی سیٹنگ ہو رہی ہے، اپنے لیے ہم آگ الاؤ وغیرہ جو بھی اعمال ہیں، کیونکہ میں تھوڑی سی آپ کی توجہ دلاؤں کہ یہ آگ کیسے، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما
انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ یتیموں کا مال ظلم سے کھاتے ہیں یہ اپنے لیے آگ کھا رہے ہیں، یأکلون فی بطونہم نارا، پیٹوں میں آگ ڈال رہے ہیں، یعنی یہ آگ اپنے لیے وہاں جمع کر رہے ہیں۔ سامعین اکرام، ہم جو بھی اعمال کر رہے ہیں اس سے یا تو آگ بن رہی ہے، وہ آپ کو میں نے علامہ اقبال کا خواب سنایا تھا نا، علامہ اقبال خواب میں گئے تھے جنت اور دوزخ کی سیر کے لیے، دوزخ میں گئے تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا، نہ آگ تھی، نہ انگارے تھے، نہ سانپ تھے، نہ کچھ بھی نہیں تھا۔ فرشتے سے انہوں نے پوچھا کہ بھئی یہ کیسی دوزخ ہے، تو خالی ہے، نہ اس میں آگ ہے، نہ انگارے ہیں، نہ کچھ ہے، نہ زقوم ہے۔ تو اس نے، وہ شعر تو مجھے یاد نہیں ہے، وہ فرشتے نے کہا یہ انگارے اپنے ساتھ لاتے ہیں۔ تو وہاں جو آخرت ہے سامعین اکرام، ایک حقیقت نوٹ کر لیں، وہاں کچھ بھی نہیں ہے، وہ بس چٹیل میدان ہے۔ جنت بھی ہم خود ہی وہاں اپنے لیے بنا رہے ہیں، اور اپنے اعمال کے ذریعے دوزخ میں اپنے لیے آگ اکٹھی کر رہے ہیں۔ دونوں چیزوں میں ایک کام ضرور ہو رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہیں اور اس سے غافل ہیں، یہ الگ بات ہے۔ ہمارے شیخ نے ایک خواب ہمیں سنایا تھا، کسی کا خواب تھا، کسی نے کسی کے بارے میں خواب دیکھا کہ ایک شخص جو ہے آگ کے الاؤ میں جل رہا ہے، اور پھر اس جلنے کے باوجود وہ لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ یہ لکڑیاں میرے اور قریب کرو، لکڑیاں اور جلاؤ، اور قریب کرو۔ اللہ اکبر۔ تو ظاہر ہے کہ ہم یا تو اپنے لیے آگ کے الاؤ میں اضافہ کر رہے ہیں، یا جنت میں اپنے لیے جگہ کی سیٹنگ کر رہے ہیں، اس کا حدیث میں تفصیل سے تذکرہ ہے۔ تو یہاں صرف یہ عبرت کی بات ہے کہ صحابہ کرام جو سب سے بہتر خیر القرون تھا، انہوں نے ایک غلطی کر دی، جو کہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میں نے معاف کر دی ہے، لیکن ان کو سزا وہیں پر ملی، سزا فوراً ملی۔ اور ہم کتنے امیدیں ہم نے باندھی بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سزا نہیں دے گا، میں جو غلط اعمال کر رہا ہوں مجھے معاف کر دے گا، میں یہ کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا، میں یہ۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب احد کو جو وہیں پر سزا دے دی، کس کی؟ فشلتم تنازعتم فی الامر وعصیتم ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم۔ دوسری جگہ حکم ہے سامعین کرام، تقریباً اسی الفاظ میں، ولا تنازعوا، دین میں تنازع نہ پیدا کرو۔ آج ہم نے دیکھیں دین میں کتنا تنازع پیدا کیا ہوا ہے۔ مختلف مذہبی گروہ جو ہیں وہ الگ الگ انہوں نے اپنی اپنی 1.5 انچ کی مسجدیں بنا لی ہیں۔ میں نام نہیں لیتا، آپ مذہبی جماعتوں کے نام لے لیں، اپنی انگلیوں پر گن لیں، کتنے علماء ہیں انہوں نے اپنی اپنی پارٹیاں بنا لی ہیں۔ ایک خدا، ایک رسول، ایک امیر پر کوئی متفقی نہیں ہو رہا، ہر ایک نے اپنی امارت کا ڈنکا بجانے کے لیے اپنی اپنی جماعت کھڑی کر لی ہے۔ اور ابھی آپ انتخابات میں دیکھیں، انتخابات کے بارے میں میرے اپنے تحفظات ہیں، لیکن وہ یعنی پہلے مجلس عمل بنی تھی، اس سے پہلے کے انتخاب میں، اس جو انتخاب تھا اس میں جو ہے مجلس عمل ٹوٹ گئی، اس سے پہلے ہی ٹوٹ گئی، وہ تو آدھے میں ٹوٹ گئی تھی۔ جہاں ذاتی مفادات آ جاتے ہیں وہاں اتفاق نہیں رہتا سامعین کرام۔ اور اس انتخاب میں، الیکشن میں، کوئی مذہبی جماعت نے اتفاق ہی نہیں کیا آپس میں، سب اپنے اپنے انتخابی نشان پہ، الگ الگ امیدواروں پہ۔ ایک آپ دیکھیں، ایک حلقے سے 3 مذہبی جماعتوں کے امیدوار ایک دوسرے کے مقابل، ایسا ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟ ظاہر ہے کہ ایسا ہوا ہے، کیونکہ ان کا اتفاق ہی نہیں تھا۔ مجلس عمل میں آپ کی 7 جماعتیں تھیں، وہ الگ بات ہے کہ کوئی چھوٹی پارٹی تھی یا بڑی پارٹی تھی، لیکن آپ اس انتخاب میں دیکھیں 7 پارٹیوں نے ایک حلقے سے
7 امیدواروں نے ایک دوسرے کے خلاف حلقہ یعنی انتخاب لڑا ہے اور ووٹ دوسرے کو کہا ہے کہ اس کو نہ دینا ووٹ، مجھے ووٹ دینا۔ یہ آپ دیکھیں تنازع، کتنا تنازعہ ہے، ہمارے علماء میں کتنا تنازعہ ہے، اور پھسل تو ہم گئے ہیں سامعین کرام۔ میں اس کی طرف اشارہ نہیں کرنا چاہتا کہ کتنے لوگ دین پر، یعنی دین کا نام لے کے دنیا کے لیے پھسل جاتے ہیں۔ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ فَشِلْتُمْ وَعَصَيْتُمْ، اور اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی۔ سامعین کرام، دین میں تفرقہ بازی حرام ہے، اور ہم نے آج فرقے بنا لیے ہیں، یہ سنی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، اور یہ شیعہ ہے، اور یہ فلانا ہے، اور یہ فلانا ہے۔ اتفاقی نہیں آپس میں۔ بھئی مقصود ایک ہے، قرآن ایک ہے، رسول ایک ہے، تو آپ نے تفرقہ کیوں کر لیا ہے، تنازعہ کیوں پیدا کر دیا ہے دین میں؟ آج تو دین میں دیکھیں تشدد پہ لوگ اتر آئے ہیں۔ ایک فرقہ جو ہے دوسرے فرقے کو قتل کر رہا ہے، اس پر کفر کے فتوے ہیں سامعین کرام، ہیں کہ نہیں ہیں؟ کفر کے فتوے لگائے جا رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف۔ تو پھر جو حال ہے ہمارا وہ پھر آپ کے سامنے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہا ہے کہ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ تعالیٰ نے تو اپنا وعدہ سچا کر دیا۔ اس تحسونہم، جب ان کو تم قتل کر رہے تھے اس کے حکم سے، حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ بعد میں تم پھسل گئے، وتنازعتم فی الامر، اور تم نے کام میں اختلاف پیدا کر لیا، وعصیتم، تم نے نافرمانی کی، رسول کی نافرمانی کی، اللہ کی نافرمانی کی، من بعد ما اراکم ما تحبون، بعد اس کے کہ میں نے تمہیں دکھا دیا جو تم چاہتے تھے، یعنی فتح تم چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں فتح دے دی، پھر تم پھسل گئے، تم نے تنازع کا شکار ہو گئے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر لی۔ تو پھر یہ کیوں؟ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض لوگ تم میں سے دنیا کے طالب تھے۔ سامعین کرام، اس پہ ہم اور کیا تبصرہ کریں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کس کو؟ صحابہ کرام کو، منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ۔ بعض صحابہ جانثار تھے، وہ ڈٹے رہے، وہ بھاگے نہیں، وہ اللہ کے طالب تھے، آخرت کے طالب تھے، باطن کے طالب تھے۔ ثم صرفکم عنہم، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں واپس کر دیا ان سے، اور تم پسبا ہو گئے، اور یہ سب اس لیے ہوا لیبتلیکم، وجوہات تو وہی تھیں جو بھی بیان ہوئی، فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم لیبتلیکم، اب تمہاری ابتلا اور آزمائش، تمہیں آزمایا گیا۔ لیکن تم نے جو غلطی کی، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کوئی بات نہیں، تم نے اپنے کیے کی سزا بھگت لی، تمہیں زخم پہنچ گیا، اللہ تعالیٰ نے، تم واپس آ گئے، رسول کی آواز سن کے تم واپس آ گئے، اور پھر رجوع کر لیا، بھاگ گئے تھے پھر واپس آ گئے رسول کی، الی عباد اللہ، اے اللہ کے بندو میری طرف آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں، یہاں ہوں۔ تو یہ آواز سن کے سب، تو وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، جب واپس آئے اللہ تعالیٰ کہہ رہے کوئی بات نہیں، تم نے مسلسل یعنی جو بھاگنا تھا تم واپس پلٹ گئے، تو اب اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا، تم واپس لوٹ آئے، تم نے رجوع کر لیا، اللہ کے رسول کی آواز پر تم واپس لوٹ آئے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا، اور کیوں نہ کرے، واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ تو مومنوں پر خاص طور پہ فضل کا مالک ہے۔ مومنوں پر فضل نہیں کرے گا تو کیا کافروں پر فضل؟ کافروں پہ تو فضل ہوا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے جسم دیا ہے، دنیا میں زندگی عنایت کی ہے، نعمتیں دے رہا ہے، قرآن کی ہدایت دی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے
یہ تمام ہدایت کے اسباب اور زندگی کے اسباب برابر کر دیے ہیں۔ لیکن اب جو لوگ مومن بن گئے، اللہ کو اپنا مقصود بنا لیا، غلطی ہو جاتی ہے، انسان سے پھسل جاتا ہے، لیکن پھسل کر جو اٹھ کھڑا ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے، یعنی رجوع کر لیتا ہے۔ تو مسلمان بدر میں تھوڑا سا پھسل گئے، لیکن پھر واپس لوٹ کے آگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی غلطی معاف کر دی، اللہ تعالیٰ نے بھی معاف کر دی، اور وہ پھر سے جم کے لڑنے لگے، یہاں تک کہ کافر جو تھے وہ واپس چلے گئے۔ تو واللہ ذو فضل علی، ایک تو یہ ہے کہ یہ حقیقت ذہن نشین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل کا مالک ہے مومنوں پر۔ تو یہ سامعین کرام، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اور نقاط ہیں، ہم تو بعض وقت انسان مایوس ہو جاتا ہے، اور اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ پہ ایسا بھروسہ نہیں ہے جیسا کہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ جو نقطے بتا رہا ہے اس کو نوٹ کر لینا چاہیے، اپنی ڈائری میں آپ لکھ لیں کہ مومنوں پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل اور رحمت ہے، کیوں نہ ہو، وہ تو اس کے طالب ہیں، اس کے مکھڑے کے طالب ہیں۔ استسعدون، جب تم بھاگ رہے تھے میدان جنگ سے، اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے، استسعدون ولا تلؤون علی احد، اور تم واپس مڑ کے کسی کو دیکھ بھی نہیں رہے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ ایسی افراتفری کا عالم تھا، اب وہ میدان جنگ کا جو نقشہ آپ دیکھیں کہ اس طرف سے بھی کافر آ گئے، اس طرف سے مسلمان درمیان میں یعنی حصار میں بن گئے، اور پھر ایک بھگدڑ مچ گئی، اور جس کا جس طرف منہ آیا وہ اٹھا کے بھاگنے لگا۔ یہ تو اب ظاہر ہے یہاں تو ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، اپنے رسول کا ساتھ دینا چاہیے تھا، لیکن ان لوگوں نے یہ یعنی ایک قسم کا سبق ان کو ملا ہے، اور سبق ملا ہے ان پہ ابتلا آئی ہے، آزمائش آئی ہے، اور آزمائش میں ہی انسان جو ہے سامعین کرام، انسان کی تکمیل جو ہے وہ آزمائشوں میں ہوتی ہے، اور آزمائشیں جو ہیں یہ مقدر ہیں، انبیاء پر، اولیاء پر، صلحاء پر آزمائش جو ہیں وہ مسلط، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ ابتلا اور آزمائش مسلط کر دی گئی ہیں رسولوں پر، انبیاء پر اور اولیاء پر، ثم الامثل کالامثل، درجہ بدرجہ۔ ابتلا اور آزمائش سے کبھی نہیں گھبرانا چاہیے سامعین کرام، یہ ایک نقطہ نوٹ کر لیں، جو کچھ بھی ہو جائے، بس مومن تو اللہ تعالیٰ کے مکھڑے کا طالب ہے، بس اللہ کی رضا کا طالب ہے۔ دنیا کی آزمائشیں اس کے پائے استقلال میں لغزش نہیں لا سکتی، اور نہ آنا چاہیے، کیونکہ دنیا تو ہمارا مقصود ہی نہیں ہے۔ دنیا کا جو نقصان بھی ہو جائے، ہمیں اس کی کیا پرواہ ہے۔ تو کبھی مشکلات اور آزمائشوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، یہ ایک بات جو ہے نوٹ کر لیں سامعین کرام۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ استسعدون، وہ نقشہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جب تم بھاگ رہے تھے، میدان جنگ سے بھاگ رہے تھے، میدان جنگ سے بھاگنا ایک الگ جرم ہے، ولا تلؤون علی احد، اور تم واپس مڑ کے کسی کا حال جاننے کی کوشش ہی نہیں کر رہے تھے کہ کون ہے پیچھے، کون ہے ادھر، کون ہے ادھر، کون ہے رسول کس حالت میں۔ فاصابکم، جب تم نے یہ کیفیت یعنی یہ طریقہ کار اختیار کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے فاصابکم، اللہ تعالیٰ نے پہنچایا تمہیں غم بسبب غم کے، غمم بغم، معنی اس کا جو عارفین ہیں انہوں نے یہ کیا ہے سامعین کرام کہ چونکہ وہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی گئی اور رسول کو تکلیف پہنچائی گئی، تو اللہ نے مسلمانوں کو فوراً تکلیف پہنچائی۔ فاصابکم غمم، تمہیں غم پہنچا، بسبب غم پہنچانے رسول کے، لکھے لا تحزنوا، لیکن اس کے فوائد بھی ہیں۔
اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ تمہیں غم تو پہنچ گیا، لیکن اب یہ غم جو پہنچا ہے اس کے اثرات کیا ہونے چاہیے؟ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، کہ تم غم نہ کرو جو تم سے فوت ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ مسلمانوں میں اس وقت 70 جانیں جو ہے اللہ کی راہ میں شہید ہو گئیں اور کافی زخم بھی لگے، تو لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تاکہ غم نہ کرو جو تم سے فوت ہو گیا اس پہ غم نہ کرو، وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور نہ تم اس پر غم کرو جو تمہیں پہنچا، بس اس پر صبر کرو۔ اس سے آپ کو میں نے کہا نا، ابتلا اور آزمائش میں انسان کی تکمیل ہوتی ہے، تربیت ہوتی ہے۔ ابتلا اور آزمائش میں تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ابتلا اور آزمائش میں سے مسلمانوں کو گزارا تاکہ مسلمان آگے جو ہے، مسلمان ایک بڑی قوت بننے والی ہے، اس کو مکمل ہونا ہوگا ہر لحاظ سے، یعنی اس کی تربیت ہونی ہے، تو یہ میدان جنگ تربیت کا بہترین ذریعہ ہے۔ تو تمہارا یعنی اللہ تعالیٰ اس میں ہماری تربیت کر رہا ہے کہ تمہارا ایم کیا ہونا چاہیے، تمہیں جو نقصان پہنچ جائے، جو چیز تم سے فوت ہو جائے، جو تکلیف تمہیں پہنچے، اس پر تمہیں غم نہیں کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو، جس مقصد سے کر رہے ہو، جس نیت سے کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے۔ سامعین کرام، یہاں تک سبق آ گیا ہے، آگے ہمارے پاس وقت تھوڑا سا کم ہے، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو باقی سبق انشاءاللہ اگلے درس میں بیان ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔